حسینیہ ایرانیہ کھارادر مرکزی جلوس پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا، جس کے بعد مجلس شام غریباں برپا کی گئی ہے اور یہاں پر شہنشاہ نقوی اس وقت اہل بیت کے فضائل و مصائب بیان کر رہے ہیں۔ والا حسین زینب، تمہارے پاس میرا ایک کرتا رکھا ہوا ہے، ایک پیرہن رکھا ہوا ہے جو میری ماں زہرا نے دیا ہے۔ جناب زینب نے بھائی کو لا کے وہ کرتا دیا، امام حسین نے اپنے خیمے میں جا کے کرتا پہنا۔ اب زینب کو یقین ہو گیا کہ میرا بھائی شہادت کے لیے جا رہا ہے۔ جب گھوڑے کی طرف بڑھے تو حسین کو یاد آیا کہ ہمیشہ عباس لگام پکڑ کر مجھے گھوڑے پر بٹھاتے تھے۔ آج کربلا کے میدان میں حسین غریب ہو گیا، اب کوئی نہیں ہے جو حسین کو گھوڑے پر بٹھائے۔ بہن خیمے کے در سے دوڑی، قریب آ کر کہا بھیا ابھی زینب زندہ ہے۔ بہن نے بھائی کو سوال کیا۔ باب العلم کراچی امام بارگاہ سے یہ مناظر آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں، جہاں پر علامہ شہنشاہ نقوی اس وقت اہل بیت کے فضائل اور مصائب بیان کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں جو جلوس ہیں یوم عاشور کے وہ بخیر و عافیت اختتام پذیر ہو چکے، جس کے بعد غریباں برپا تعجب ہوا۔ امام نے مرتبہ اشارہ فرمایا، امام نے فرمایا تو نے کبھی میرے حکم سے سرتابی نہیں کی۔ جب امام نے یہ جملہ کہا نا، اس نے اشارہ کیا۔ اب جو حسین نے جھک کر دیکھا، سکینہ پیر حسین ابن علی، اللہ آپ کو برداشت عطا فرمائے، اللہ مجھے حوصلہ عطا فرمائے۔ میں نے شام غریبہ نہیں پڑھی، شام غریبہ نہیں پڑھی۔ آپ 1400 سال بعد یہ مقتل کا جملہ سن کے مرنے کو تیار ہو رہے ہیں۔ میرے مولا نے آنکھیں کھولی، شمر کے چہرے پہ سفید داغ تھے۔ کہا صدقہ جدی رسول اللہ، میرے جد رسول اللہ نے کہا تھا جو تمہیں قتل کرے گا اس کو برس کے نشان ہے۔ ابھی امام حسین کی یہ توہین کر رہا تھا کہ خیمے کے در سے ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور اس بچے نے امام حسین کے چلنے والے خنجر کو پکڑ لیا۔ سنیں گے عزیزانو، اور حسین کے سینے پر بیٹھا ظالم، میرے مولا نے ہاتھ سے اشارہ کیا زینب اس بچے کو روکو۔ سنیں گے عزیزانو، دونوں ہاتھ اس بچے کے کاٹ دیے گئے۔ میرے مولا کے سینے سے اترا، مولا سجدے کی حالت میں گئے۔ سنیں گے 13 ضربیں گردن کی پشت پر چلائی ہیں۔ یہ کند خنجر تھا یا گلا خشک تھا؟ زمین کربلا، ہر ضربت پر زمین کربلا کو زلزلہ آتا تھا۔ قیامت آ رہی تھی، قیامت آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بہن دوڑی ہے خیمے میں، اپنے بھتیجے کو اٹھا کر کہا زین العابدین اٹھو، یہ سیاہ آندھی کیسی ہے، دیکھو یہ زلزلہ کیسا ہے۔ میرے مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، نو کے نیزہ پر حجت خدا کا سر، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ۔ حسین
کربلا کے میدان میں ذبح کر دیے گئے۔ میرے مولا کے بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ جملہ سخت ضرور ہے مگر مقتل کا جملہ ہے۔ زینب بھائی کا بدن پہچان نہیں پائی۔ رو رہے نا، امام کی پسلیاں کمر سے باہر آ رہی تھیں۔ میرے مولا کے اوپر 10 گھوڑے دوڑے، خیمے جلا دیے گئے، تبرکات لوٹ لیے گئے۔ آپ میں سب ایسے لوگ ہیں کہ آپ کے گھروں میں بچیاں ہوں گی، آپ کے گھروں میں بیٹیاں، بہنیں، چھوٹی بچیاں ہوں گی۔ کچھ دیر کے لیے سوچئے اگر آپ کی بچی کو کوئی تماچا مارے، آپ کے دل و جگر پہ کیا گزرتا ہے؟ سلام ہو زینب کبریٰ پر، سکینہ کو تماچا مارا جا رہا ہے، گوشوارے کھینچے جا رہے ہیں۔ بی بی یہ کان اس وقت تک پکڑتی رہی جب تک بی بی کی شام میں شہادت نہیں ہوئی۔ بار بار کہتی تھی بھیا میرے کان دکھ رہے ہیں، بھیا مجھے تماچا مارا گیا۔ تبرکات لوٹے گئے، خیمے جل گئے، چادریں اتر گئیں۔ میری بی بی زینب ایک جلی ہوئی چوب لے کر جناب ام کلثوم کے ساتھ بچوں کو ڈھونڈنے نکلی۔ کوئی بی بی وہاں بے ہوش ہے، کوئی بچہ وہاں گرا ہوا ہے، کوئی بچہ دوڑ کر وہاں جا رہا ہے۔ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ کربلا کے بیابان میں یہ ننھے بچے، یہ بیویاں اس طرح بکھری ہوئی تھیں۔ ایک کو جمع کر کے جناب زینب لے کر آئیں۔ جب سارے بچے جمع ہو گئے، ساری بیویاں جمع ہو گئیں تو دیکھا 3 بچے نہیں ہیں، 2 آل مسلم ہیں اور 1 سکینہ ہے۔ مگر اندھیرا چھاتا جا رہا ہے، شام آتی جا رہی ہے، رات بڑھتی جا رہی ہے۔ میری بیوی نے فرمایا بہن ام کلثوم چلو ان بچوں کو ڈھونڈنے چلیں۔ کچھ روشنی تھی، دیکھا دونوں برابر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ کہا بہن ذرا آہستہ چلو، شاید تھک کے سو گئے ہیں، شاید تھک کر سو گئے ہیں۔ تم ایک کو گود میں اٹھانا، دوسرے کو میں گود میں اٹھاؤں گی۔ جب قریب جا کر دیکھا سینوں پر گھوڑوں کی ٹانگوں کے نشان، دونوں بچوں کی روحیں پرواز کر چکی تھی۔ بہن یہ بچے سدھار گئے، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو؟ ایک مرتبہ محسوس ہوا نشیب کربلا میں سکینہ نظر آ رہی ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو بی بی ایک لاشے کے قریب بیٹھی ہیں، جس لاشے پر تیر پڑے ہوئے ہیں، نیزے پڑے ہوئے ہیں، ٹوٹی ہوئی بچیاں پڑی ہوئی ہیں، پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ سکینہ کہاں بیٹھی ہو؟ کہا پھوپھی اماں ذرا قریب آئیے، یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ سکینہ تم نے کیسے پہچان لیا؟ کہا پھوپھی اماں جب میرے دامن میں آگ لگی تو میں بابا کو پکار رہی تھی، بابا مجھے بچائیے۔ اس لاشے سے آواز آئی الیہ، سکینہ ادھر آ جاؤ، اجرکم اللہ۔ سکینہ کو گود میں اٹھا کر میری بی بی زینب لے کر آئیں۔ اب کربلا کے میدان میں اندھیرا چھا گیا، کوئی چراغ نہیں ہے جو روشنی کے لیے ہو۔ آپ رو رہے ہیں، ایک جملہ میرا دل کر رہا ہے ضرور آپ کو سناؤں۔ جو زینب کبھی اپنے بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ گئی ہو، جو زینب کبھی اپنے بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہ گئی ہو، زینب نے شام غریبوں میں مغرب کی نماز بغیر چادر کے پڑھی ہے۔ اللہ اکبر، یا اللہ زینب سے اس نماز کو قبول کر لے۔ کربلا کے میدان میں اندھیرا چھا گیا، غریبوں کی شام آ گئی، مسافروں کی شام آ گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ پانی کہاں سے آیا، مگر پانی لایا گیا تو جناب زینب نے کوزے بھر بھر کے بچوں کو پلانا شروع کیے۔ جناب سکینہ کو نیم جان ہو چکی تھی، سکینہ
जनाब सकीना को बेदार करते हुए कहा, सकीना पानी पी लो। अल्लाह रे मारिफत, जनाब सकीना ने फरमाया, फूफी अम्मा आपके होंठ तो मुझसे ज़्यादा खुश्क हैं, पहले पानी आप पीजिएगा। मेरी बीवी ने फरमाया, सकीना पहले बच्चे पानी पीते हैं। बस जैसे ही ये सुना, कूज़ा उठाया और बगैर कुछ कहे मैदान करबला की तरफ रवाना हुई। पीछे पीछे ज़ैनब, सकीना कहाँ जा रही हो? कहा, फूफी अम्मा अभी आपने कहा है पहले बच्चे पानी पीते, मेरा भैया अली असगर पानी पीने गया था, अब तक वापस नहीं आया।